اور اسی طرح حکم بن عاص تھا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسخرہ پن کرتا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے، یہ آپ کے پیچھے چل پڑا، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے منہ اور ناک سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ آپ چلتے چلتے اس کی طرف مڑے اور فرمایا، تو ایسے ہی ہو جا۔ چنانچہ اس کے بعد یہ ایسا ہی ہو گیا کہ اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہتی تھیں۔ ایک ماہ تک یہ بے ہوشی کی حالت میں رہا اور اس کے بعد مرنے تک اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہیں۔ اور اسی طرح عاص بن وائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ محمد اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو نعوذ باللہ یہ کہہ کر دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ خدا کی قسم، ہماری موت صرف زمانے کی گردش اور وقت کے گزرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اس عاص بن وائل کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت خباب بن ارت مکے میں لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے۔ انہوں نے عاص بن وائل کو کچھ تلواریں فروخت کی تھی اور ان کی اس سے بھی ابھی قیمت ادا نہیں کی تھی۔ خباب بن ارت اس سے قیمت کا تقاضا کرنے کے لیے گئے تو اس نے کہا کہ خباب، تم محمد کے دین پر چلتے ہو؟ کیا یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جنت والوں کو سونا چاندی، قیمتی کپڑے، خدمتگار، اولاد مرضی کے مطابق ملے گی؟ حضرت خباب بن ارت بولے، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اب عاص نے ان سے کہا کہ میں اس وقت تک تمہارا قرض نہیں دوں گا جب تک تم محمد کے دین کا انکار نہیں کرو گے۔ جواب میں حضرت خباب بن ارت نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں محمد کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اور اس طرح ان مذاق اڑانے والوں میں ایک تھا اسود بن یاقوس۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مامزد بھائی تھا۔ جب بھی مسلمانوں کو دیکھتا تو اپنے ساتھیوں سے کہتا، دیکھو تمہارے سامنے روئے زمین کے وہ بادشاہ آ رہے ہیں جو کیسر و قصرہ کے وارث بننے والے۔ یہ بات وہ اس لیے کہتا تھا کیونکہ صحابہ میں سے اکثر کے لباس پھٹے پرانے ہوتے تھے، وہ مفلس اور نادار تھے، اور آپ یہ پیشن گوئی فرما چکے تھے کہ مجھے ایران اور روم کی سلطنت کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اسود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہی کہا کرتا تھا، محمد، آج تم نے آسمان کی باتیں نہیں سنائی، آج آسمان کی کیا خبریں؟ اور یہ کہ اس کے ساتھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دیکھتے تو سیٹیاں بجاتے تھے، آنکھیں مٹکاتے تھے۔ اسی قسم کا ایک آدمی تھا نضر بن حارث، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ ان میں سے اکثر لوگ ہجرت سے پہلے مختلف آفتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہوئے، اور ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک حضرت خالد بن ولید کا